وہ اپنے جذبات اور احساسات کو ٹٹولنے اور کریدنے میں مصروف تھی کہ ایک روز اسے پتہ چلا آصف بھی بڑی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے بیچ جو کچھ ہوا اسے الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے اور باہمی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ وردہ 2-4 ماہ کے لیے جاب کرنے گھر سے نکلی تھی، لیکن واپسی کا راستہ بھول گئی۔ کریسنٹ کمپنی کے دفتر میں آصف سے اس کی ملاقات ہو جاتی تھی، وہ اس دفتر کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ جب اس نے خود ملازمت چھوڑنے کی بات نہیں کی تو کریم عبدالجبار نے بھی اسے یاد دلانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ وردہ کے کام سے مطمئن تھا، لہٰذا اس نے اس کے معاملات کو ٹٹولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ وردہ آصف میں خصوصی دلچسپی لے رہی تھی۔ ساتھ ساتھ کام کرنے والے اس نوعیت کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ حالانکہ وردہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی تھی کہ دفتر میں آصف سے کم بات کرے۔ اس کی احتیاط اپنی جگہ، لیکن تاڑنے والی نگاہ بڑے غضب کی ہوتی ہے۔ چاول کے ایک دانے کو دیکھ کر دیگ کی کیفیت بھانپ لیتی ہے۔ وہ دونوں آفس میں کم اور باہر زیادہ ملتے تھے۔ آئس کریم اسپاٹس، ریسٹورانٹس اور سی سائڈ ان کے ملن کے پسندیدہ مقامات تھے۔ ان کے درمیان پروان چڑھنے والے محبت اور الفت کے یہ معاملات کچھ عرصے تک تو ٹھیک ٹھاک چلتے رہے، پھر ایک روز جیسے وردہ کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، کریم عبدالجبار نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور ایک نہایت ہی گمبھیر موضوع پر خاصی سنجیدہ گفتگو کرنے لگا۔ وردہ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں اپنی کمپنی میں کام کرنے والوں کی کارکردگی پر نظر رکھتا ہوں اور ان کے ذاتی معاملات سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوتا، الا یہ کہ ان کے ذاتی معاملات کمپنی کے کام کو متاثر کرنے لگیں۔ کریم عبدالجبار نے لمحاتی توقف کیا تو وردہ نے الجھن بھرے لہجے میں استفسار کیا، سر، کیا میری ذات سے میری کمپنی کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ کس عمل سے کس کو فائدہ پہنچا اور کس نے نقصان اٹھایا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ کریم عبدالجبار نے بدستور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اس وقت میں نے تمہیں چند ضروری باتیں کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے، پہلے ہم وہ باتیں کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وردہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کریم عبدالجبار نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وردہ، مجھے کوئی حق تو نہیں پہنچتا کہ تمہارے نجی معاملات پر بات کروں، لیکن یوں سمجھو کہ مجھے تم سے ایک خاص قسم کی ہمدردی ہے۔ تم میرے ادارے کی ایک اچھی ورکر ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری کوئی بے خبری تمہیں کسی جذباتی صدمے سے دوچار کر دے، اس لیے سوچا کہ آج تم سے 2 ٹوک بات کر ہی لوں۔ وردہ کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا باس کس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ اس صورتحال نے اس کی الجھن میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی کہ سر، میں بھی یہی چاہوں گی کہ آپ کو جو کہنا ہے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ ڈالیں، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ کریم عبدالجبار نے کہا، میں نے ابھی تمہاری جس بے خبری اور جذباتی صدمے کا ذکر کیا ہے، اس کا تعلق سی گل شپنگ کمپنی کے نمائندے آصف محمود سے ہے۔ آصف سے؟ وہ متذبذب نظر سے اپنے باس کو دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ چلا ہے آصف آج کل تم میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وردہ صاف گو اور نڈر قسم کی لڑکی تھی۔ ایک لمحے میں اس نے سوچے بغیر جواب دیا، سر، یہ دلچسپی 2 طرفہ ہے۔ کریم عبدالجبار نے معنی خیز انداز میں ہونٹ سکیڑے اور اپنی میز کی چیزوں سے کھیلتے ہوئے بولا، اس کا مطلب تم آصف کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو۔ سر، آپ ہی بتا دیں، وردہ نے متعاملانہ لہجے میں کہا، میں آپ کے انداز کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ کریم عبدالجبار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے اندازے کے مطابق آصف تم میں سنجیدہ نہیں، وہ محض ٹائم پاس کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سر، وردہ نے نیم احتجاجی لہجے میں کہا، جتنی سنجیدہ میں ہوں وہ اس سے کچھ زیادہ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شادی؟ کریم عبدالجبار نے بے یقینی سے وردہ کو دیکھا۔ جی سر، شادی، وہ سادگی سے بولی، لیکن آپ اس بات پر اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا تم ایک شادی شدہ شخص سے شادی کے لیے تیار ہو؟ شادی شدہ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا ہے۔ کریم عبدالجبار ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آصف نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کے 2 خوبصورت بچے بھی ہیں۔ کیا اس نے تمہیں اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، وہ شدید الجھن کا شکار تھی۔ اس سے تم آصف کی سنجیدگی کا بخوبی اندازہ لگا سکتی ہو، کریم عبدالجبار نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ اپنی شادی کو چھپا کر تم سے محبت کا کھیل کھیل رہا ہے،
اور تمہیں یہ یقین بھی دلا رکھا ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ اب تو تم اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی کہ میں نے تمہیں کیا بتانے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے۔ سر، آپ تجربے کار، جہاں دیدہ اور میرے لیے قابل اعتبار انسان ہیں، لہٰذا میں سمجھتی ہوں آپ نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہوگی۔ وردہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں آصف سے بات کروں گی، دیکھتی ہوں اس سلسلے میں وہ کیا صفائی پیش کرتا ہے۔ کریم عبدالجبار نے کہا، اگر وہ حقائق سے انکار کرنے کی کوشش کرے تو تم اس سے کہہ سکتی ہو اس کی شادی کے بارے میں نے تمہیں بتایا ہے، پھر وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا حوالہ خاصا معتبر رہے گا۔ وردہ سوال و جواب کے اس سیشن میں خاصی معقولیت کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن دل سے اس کی خواہش یہی تھی کہ کریم عبدالجبار کا کہا غلط ثابت ہو اور آصف ویسا ہی نکلے جیسا وہ اسے سمجھ رہی ہے۔ یہ صرف وردہ ہی کا نہیں بلکہ ہر محبت کرنے والے، ہر اعتماد کرنے والے شخص کا مسئلہ ہے کہ اس کی نظر میں جو بھی معتبر ہو وہ اس میں کوئی کمی، کوئی خامی یا کوئی کجی دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی محبت، اپنے اعتبار کو ہر زاویے سے بے داغ اور مکمل دیکھنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ کریم عبدالجبار نے آخر میں بڑے نکتے کی بات کی، یہ بھی ہو سکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ تم اس کی حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہو تو وہ تم سے دوسری شادی کی بات کرے۔ اس کے ایسے کسی جھانسے میں نہ آنا، ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ سر، میں کچھ سمجھی نہیں، وردہ تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ میں سمجھاتا ہوں، کریم عبدالجبار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آصف اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ اپنی بیوی شبانہ کی وجہ سے ہے۔ گھر، گاڑی، عیش و آرام اور شاندار جاب سب شبانہ کی رہین منت ہے۔ شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ شبانہ سیگل شپنگ کمپنی کی ایک ڈائریکٹر کی بیٹی ہے، اور اسی ڈائریکٹر کے بل بوتے پر آصف نے اتنی ترقی کی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو وردہ شدت حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کریم عبدالجبار نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے جو کہا ہے نا کہ آصف کی دوسری شادی ناممکنات میں سے ہے، تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ آج جو کچھ بھی ہے وہ شبانہ ہی کی وجہ سے ہے۔ ایک طفیلیہ دوسری شادی جیسے فیصلے کی استطاعت رکھنے کی پوزیشن میں کبھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سر، میں آصف سے بات کر کے دیکھتی ہوں، وردہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ بہرحال اتنی اہم اور سنسنی خیز معلومات فراہم کرنے پر میں آپ کی مشکور ہوں۔ وہ تمہارے استفسارات کے جواب میں جو کچھ بھی کہے وہ مجھے آ کر بتانا، کریم عبدالجبار نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ وردہ نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے باس کے کمرے سے نکل آئی۔ 2 روز بعد وہ آصف کے ساتھ ساحل سمندر کے ایک پرسکون اور الگ تھلگ گوشے میں موجود تھی۔ ان کے درمیان جب محبت بھری رسمی باتیں ہو چکی تو وردہ نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے اس سے کہا، آصف، تم نے مجھے کبھی اپنی نجی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، جبکہ میں تمہیں اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں پوری تفصیلات سے بتا چکی ہوں۔ آصف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ٹٹولنے والے انداز میں بولا، میرا خیال ہے آج تک تم نے مجھ سے جو بھی سوال کیا ہے میں نے اس کا مناسب جواب دیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ تم اس قسم کی باتیں کیوں لے بیٹھی ہو۔ ہم اچھے خاصے خوشگوار موڈ میں ہیں۔ تم نے آج تک مجھے جو کچھ بھی بتایا ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے سی گل شپنگ کمپنی سے رہا ہے۔ وردہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، جبکہ اس وقت میں تمہاری فیملی لائف کی بات کر رہی ہوں۔ آصف کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، ہاں پوچھو، تم میری فیملی لائف کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو؟ آصف، تمہارے حوالے سے مجھے ایک نہایت ہی اہم بات کا پتہ چلا ہے۔ وردہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تم سے اس بات کی تصدیق یا تردید سننا چاہتی ہوں۔ کون سی بات؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ وردہ نے ٹھوس انداز میں پوچھا۔ آصف کی بوکھلاہٹ میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے مفرور لہجے میں بولا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ وردہ نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا، اگر تم شادی شدہ نہیں ہو تو انکار میں جواب دے دو، بس بات ختم۔ جواب تو میں تمہیں دے ہی دوں گا، آصف نے متعاملانہ انداز میں کہا، لیکن پتہ تو چلے آخر میرے خلاف کس نے تمہارے کان بھرے ہیں۔ وردہ نے گمبھیر لہجے میں صورتحال اس پر واضح کر دی، مجھے اپنے باس کریم عبدالجبار صاحب کی زبانی پتہ چلا ہے کہ تم شادی شدہ ہو۔
تمہارے 2 ننھے منھے بچے ہیں اور تمہاری بیوی شبانہ سیگل شپنگ کمپنی کے ایک ڈائریکٹر مسٹر مجید انور کی بیٹی ہے۔ اور وہ لمحے بھر کے لیے سانس درست کرنے کو رکی، پھر طنزیہ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، اور یہ کہ تمہاری ہینڈسم جاب، شاندار بنگلہ، چمچماتی گاڑی اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ سب شبانہ ہی کے دم قدم سے ہیں۔ آصف یکا یک نہ پائے رفتن نہ پائے ماندن ایسی صورتحال سے دو چار ہو گیا۔ جب کچھ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو شکست خوردہ انداز میں ایک بوجھل اور مزمحل سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، وردہ تم نے جو بھی سنا وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ وردہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کانچ کی کوئی نازک شے چھناکے سے ٹوٹ گئی ہے، تاہم وہ ان جذباتی لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اس نوعیت کی سچویشن میں رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں۔ اس نے خود کو سنبھالے رکھا اور نہایت ہی معتدل لہجے میں آصف سے دوبارہ پوچھا، اور تم نے یہ ٹھوس حقیقت مجھ سے چھپا رکھی ہے؟ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، بس مجھے کسی مناسب موقع کا انتظار تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ آصف، وردہ نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں کہ تم ایک شادی شدہ شخص ہو، تاہم اس کھلی حقیقت کو مجھ سے چھپا کر تم نے میرے اعتماد کی فلک بوس عمارت کو زمین بوس کر دیا ہے۔ تم نے ایک پاکیزہ تعلق، ایک محبت اور ایک بھروسے کی تذلیل کی ہے۔ مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی آصف۔ تم جذباتی ہو رہی ہو وردہ، وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اگر میں جذباتی ہو رہی ہوتی تو… وردہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، میرے ہاتھوں کا شکنجہ اس وقت تمہاری گردن میں کسا ہوا ہوتا، یا پھر ایک طرف بیٹھی بے بسی کے آنسو بہا رہی ہوتی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، برما دینے والی نظروں سے آصف کو دیکھا اور مستحکم لہجے میں بولی، میں کوئی بزدل یا کمزور لڑکی نہیں ہوں آصف، میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں، اور حقیقت آشکار ہوتے ہی میں نے ایک ٹھوس فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی اور اسی لمحے سے ہمارے بیچ دوستی، محبت یا تعلق نام کی کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آصف نے جلدی سے کہا، وردہ فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کرو، ہم اب بھی ایک ہیں۔ ہم کس حیثیت سے ایک ہیں مسٹر آصف؟ وہ اسپاٹ لہجے میں مستفسر ہوئی۔ وہ بات بناتے ہوئے بولا، وردہ ہمارے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، ہم بہت اچھے دوست ہیں، اور تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ان کھوکھلی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آصف، وردہ نے زہر خند لہجے میں کہا۔ جن سے دوستی ہو، جن سے محبت ہو، ان سے کچھ بھی چھپایا نہیں جاتا۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں اپنی شادی کے بارے میں بتانے ہی والا تھا۔ وہ وردہ کے اعتماد کو بحال کرنے کی آخری کوشش کرتے ہوئے بولا، مجھے تم سے محبت ہے وردہ، اور یقین کرو میں تم سے شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں۔ اور تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ وردہ نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ کیا شبانہ، سوتن اور تمہارے دونوں بچے کسی سوتیلی ماں کو برداشت کر لیں گے؟ ہماری شادی کا انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ یعنی تم چھپ کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہماری شادی چھپ کر نہیں ہوگی، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ بس شبانہ اور اس کے خاندان والوں کو اس شادی کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ کیا تم مجھے کوئی احمق اور بے وقوف لڑکی سمجھتے ہو آصف؟ وردہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں، وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو وردہ؟ وردہ نے تلخی بھرے انداز میں کہا، کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ تم نہ صرف شادی شدہ ہو بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی ہو، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی؟ اس میں حرج ہی کیا ہے وردہ؟ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ دوسری شادی کا مجھے پورا حق ہے، میں بھی شبانہ کے ساتھ خوش نہیں ہوں، اس لیے… وردہ نے فوراً اس کی بات اچک لی۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہو تو اسے چھوڑ دو، اس کے بعد دوسری شادی کے بارے میں سوچنا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ وردہ، تم معاملات کو سنبھالنے کے بجائے بگاڑنے والی باتیں کر رہی ہو، وہ بیزاری سے بولا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں شادی کے بعد تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، ہم اس گھر میں بہت خوش رہیں گے۔ تم شبانہ کو بیچ میں نہ لاؤ، سمجھو وہ کہیں ہے ہی نہیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی آصف، وردہ نے چٹانی لہجے میں کہا۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں اور حقائق سے نگاہ چرانے والوں کو احمقوں کی جنت کا باشندہ سمجھتی ہوں۔ میں اتنی بڑی سچائی کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں کہ شبانہ تمہاری بیوی ہے جس سے تمہارے 2 بچے بھی ہیں؟ شبانہ کو مسئلہ نہیں بناؤ وردہ۔ وہ ان لمحات میں سخت الجھن کا شکار نظر آیا۔
وہ اگر آج میری بیوی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل وہ میری بیوی نہ رہے۔ تم کچھ عرصے تک انتظار نہیں کر سکتی؟ وردہ نے حقیقت حال سے آگاہی حاصل کرتے ہی یہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی صورت وہ آصف سے کوئی سنجیدہ تعلق نہیں رکھے گی۔ شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں وہ حالات کی ہر سچویشن کو خود پرکھ کر دیکھنے کے بھی عادی ہوتے ہیں۔ وردہ نے یہی سوچا تھا کہ اگر شبانہ کی جگہ وہ ہوتی اور آصف اسے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے کی بات کرتا تو اس کے احساس اور سوچ پر کیا گزرتی، یا یہ کہ وہ ابھی آصف کی باتوں میں آ کر شادی کر لیتی، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آگے چل کر تیسری کے چکر میں گرفتار نہیں ہوگا۔ آصف کی غلط بیانی اور مشکوک انداز نے اسے باور کروا دیا تھا کہ وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ اسے لاجواب کرنے کے بعد رخصت ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس کی وضاحت کے جواب میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آصف، شبانہ آج تمہاری بیوی ہے اور میں صرف اسی حقیقت پر فوکس ہوں۔ کل کیا ہوگا میں نہیں جانتی، اور میں جس شے کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں اس کے انتظار پر یقین نہیں رکھتی۔ میرا خیال ہے تم میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ آصف نے برا سا منہ بنایا اور اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں کچھ نہیں چاہتی، بلکہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وردہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس شادی کے لیے ضروری ہے کہ تم شبانہ کو فوری طور پر چھوڑ دو۔ فوری طور پر تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، لیکن میرا خیال تم سے مختلف ہے۔ وردہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا خیال ہے کہ تم فوراً شبانہ کو چھوڑ سکتے ہو، اور نہ ہی کچھ عرصے کے بعد، بلکہ تم ایسی حماقت کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ وردہ نے ایک تلخ حقیقت کھول کر اس کے سامنے رکھ دی، کیونکہ آج تم جو کچھ بھی ہو وہ شبانہ کے ڈیڈی مجید انور کے دستے کرم کی وجہ سے ہو۔ مجید انور نے تم پر یہ ساری مہربانی اور عنایت اپنی بیٹی کے سکھ، چین اور آرام کے لیے کی ہے۔ تم اس جمی جمائی پرتعیش اور راحت بھری زندگی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ادھر تم نے شبانہ سے منہ موڑا، ادھر تم عرش سے فرش پر آ گرو گے۔ میرا خیال ہے تم گھاٹے کا یہ سودا کبھی بھول کر بھی نہیں کرو گے۔ پھر میں تم سے کوئی امید کیوں رکھوں؟ اور ویسے بھی، وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر گہری سنجیدگی سے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، شبانہ اور اس کے ڈیڈی کے ہاتھوں میں تمہاری حیثیت ایک زر خرید کھلونے جیسی ہے، اور میں کسی کا کھلونا چھین کر کھیلنے کی حامی نہیں ہوں، اس لیے مجھے بھول جاؤ۔ آصف، سمجھ لو ہم کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ اگر آج کے بعد تم نے مجھ سے ملنے یا رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے میرا درد بڑھانے کے۔ اور اس روز کے بعد سے وردہ پھر آصف سے کبھی نہیں ملی۔ کریسنٹ ٹریڈنگ کمپنی میں آصف کی آمد و رفت تھی، لہٰذا وردہ نے پہلی فرصت میں اس جاب کو خیر بات کہہ دیا۔ کمپنی کے مالک کریم عبدالجبار کو اس نے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس ملازمت کو جاری رکھنا اب اس کے بس میں نہیں رہا۔ وہ کسی بھی صورت آصف کا سامنا کرنے کے روادار نہیں۔ کریم عبدالجبار نے اس کے سامنے چند تجاویز رکھیں جن پر عمل کر کے وہ اپنی ملازمت کو جاری رکھ سکتی تھی، لیکن جب اسے کسی بھی طور پر آمادہ کار نہ پایا تو بڑی فراخ دلی سے کہا، ٹھیک ہے وردہ، میں تم پر زیادہ زور نہیں ڈالوں گا۔ ایک اچھے ورکر کے طور پر تم ہمیشہ مجھے یاد رہو گی۔ تمہیں جب بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آئے تم بلا جھجک میرے پاس آ سکتی ہو۔ تمہارے کام آ کر مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ وردہ نے کریم عبدالجبار کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آئی۔ ابتدا میں آصف نے اس سے رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ وردہ کے گھر سے بھی واقف تھا، لیکن وردہ نے اپنی ذات کے سامنے نو لفٹ کا بورڈ آویزاں رکھا۔ آخر تھک ہار کر آصف مایوس ہو گیا اور اس نے وردہ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اس دوران ماسٹرز کی کلاسز بھی شروع ہو چکی تھیں۔ وردہ نے کوشش کر کے اپنی پڑھائی کا سلسلہ بحال کیا اور کتابوں میں ڈوب کر اس غم کو فراموش کر دیا جو آصف کی غلطی کے باعث اسے ملا تھا۔ وردہ کے گھر والے اس معاملے سے قطعی ناواقف تھے، اس لیے بھی بات نبھ گئی اور خود کو سنبھالنے میں وردہ کو زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 2 سال پر لگا کر اڑ گئے۔ وردہ تعلیم سے فارغ ہوئی تو والدین کو اس کی شادی کے خیال نے ستایا۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ بھی آ گیا۔ مظفر علی ایک بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ عدیل احمد اور امینہ بیگم کو یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے وردہ سے بات کی۔ وردہ کی حقیقت پسندی نے کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ ہونے دی۔ چند دن کی سوچ بچار کے بعد اس نے مظفر علی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کے بعد کے مراحل طے ہونے میں زیادہ دن نہیں لگے۔
دونوں خاندانوں کے باہمی میل ملاپ نے انہیں بہت جلد منگنی شدہ کر دیا اور چند ماہ کے بعد شادی کے لیے تاریخ بھی طے کر لی گئی۔ لیکن شادی سے کچھ عرصہ پہلے وردہ کی زندگی میں ایک اور خطرناک موڑ آیا۔ ایک روز وہ مارکیٹ سے نکل کر گھر کی طرف جا رہی تھی کہ ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ اس نے بھی اپنے قدم روک دیے اور سوالیہ نظر سے کار والے کی جانب دیکھنے لگی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوش لباس شخص بیٹھا تھا۔ وہ وردہ کے لیے ایک اجنبی چہرہ تھا اور یہی اس کی حیرت اور الجھن کا باعث تھا۔ وہ شخص خاصا سنجیدہ اور مہذب بھی دکھائی دیتا تھا۔ اس سے قبل کہ وردہ اس سے کوئی سوال کرتی، مذکورہ شخص نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر شائستہ لہجے میں کہا، اس طرح راستے میں رکنے اور آپ کو روکنے کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، لیکن کام اتنا ضروری ہے کہ مجھے یہ سب کرنا پڑا، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ لیکن آپ ہیں کون؟ وردہ نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا، اور آپ کو مجھ سے ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا؟ میرا نام منصور خان ہے، اس شخص نے بدستور شائستہ لہجے میں کہا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن مجھے معلوم ہے آپ وردہ ہیں جو 2 سال پہلے میکلوڈ روڈ پر واقع ایک ٹریڈنگ کمپنی میں کام کرتی تھیں، جہاں آصف نامی کسی شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی جو بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی، اور آپ شادی کرنے جا رہے تھے، لیکن پھر… منصور خان نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو وردہ یکدم بے چین ہو گئی۔ آصف کے ذکر نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کون تھا اور اسے کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، منصور صاحب، آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ دراصل وہ زیر لب مسکراتے ہوئے مکاری سے بولا، آصف اور آپ کے حوالے سے میرے پاس کچھ یادگار چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کافی عرصے سے انہیں سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب موقع آ گیا ہے کہ میں ان نادر اشیاء کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ان کی صحیح قدرداں آپ ہی ہو سکتی ہیں۔ مجھے آصف اور اس سے متعلق کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وردہ نے کھرے پن سے کہا، اس لیے آپ ان یادگار اشیاء کو اپنے پاس سنبھالے رکھیں۔ وردہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ منصور خان آصف اور اس سے متعلق کن اشیاء کا ذکر کر رہا تھا، وہ آخر تھا کون اور یوں اچانک اس کے سامنے کیوں آ گیا تھا۔ میڈم، منصور نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ ان اشیاء کو ایک نظر دیکھ لیں تو یقیناً آپ کو گہری دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ میں متعلقہ آدمی کے انتخاب میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اگر ان چیزوں کو دیکھ کر آپ پھڑک نہ اٹھیں تو میرا نام بھی منصور خان نہیں ہے۔ منصور خان کے مشکوک انداز نے وردہ کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس کا اعتماد ظاہر کرتا تھا کہ معاملہ سنگین نوعیت کا حامل ہے، ورنہ وہ اس طرح روک کر اس سے بات نہ کرتا۔ وردہ کو الجھن میں مبتلا خاموش کھڑے دیکھا تو منصور نے کہا، یوں راستے میں کھڑے ہو کر آپ سے لمبی چوڑی باتیں کرنا ٹھیک نہیں، پاس سے گزرنے والوں پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ آپ ایسا کریں کہ… جملہ نامکمل چھوڑ کر وہ اپنی جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ وردہ کو اس بات سے قدرے اطمینان ہوا کہ منصور کو اس کی پوزیشن کا خیال تھا۔ ویسے ایک بات تھی کہ منصور کے انداز اور انکشاف نے اس کے اندر ایک نامعلوم سا تجسس ابھارا تھا۔ وہ خود اس بات کی متمنی تھی کہ دیکھے منصور اسے کون سی یادگار اور نادر اشیاء دکھانا چاہتا ہے۔ ایک عرصہ ہوا آصف سے اس کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ جب وہ آصف کے حوالے سے تمام تعلق اور واسطے توڑ چکی تھی تو پھر رابطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اچانک اس کا ذکر سننے کو ملا تو وہ منصور خان کی پیشکش پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس دوران منصور خان نے اپنے بٹوے میں سے وزٹنگ کارڈ نکالا اور اسے وردہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، میں صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک یہاں موجود ہوتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں گی تو آپ سے تفصیلی بات ہوگی، لیکن… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر تنبیہی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اس نیک کام میں تاخیر مناسب نہیں ہوگی، بس آج کل ہی میں تھوڑی سی فرصت نکال لیں، ویسے بھی آپ کی شادی میں زیادہ عرصہ باقی نہیں ہے۔ منصور خان کے آخری جملے نے وردہ کو بری طرح چونکا دیا۔ وہ اجنبی اس کی شادی کے بارے میں بھی بڑی پروثوق معلومات رکھتا تھا۔ وردہ نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا وزٹنگ کارڈ لے لیا۔ اسی لمحے منصور خان نے اسے اللہ حافظ کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وردہ ہکا بکا کھڑی اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ گاڑی نگاہ سے اوجھل ہو گئی تو اس نے منصور خان کے وزٹنگ کارڈ پر نظر ڈالی اور چونک اٹھی۔ وہ ایک اسٹیٹ ایجنسی کا کارڈ تھا، آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی۔ پتہ اس کارڈ پر سولجر بازار کا لکھا ہوا تھا۔ کارڈ پر باقاعدہ کسی شخص کا نام پرنٹ نہیں کیا گیا تھا، وہاں صرف ایجنسی کا نام
فون نمبر اور ایڈریس درج تھا، البتہ کارڈ کی پیشانی پر فاؤنٹین پین سے منصور خان لکھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مذکورہ کارڈ کو اپنے پرس میں رکھا اور قدم گھر کی جانب بڑھا دیے۔ گھر پہنچ کر وردہ کا ذہن منصور خان اور اس سے ہونے والی گفتگو میں الجھا رہا۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں اپنے گھر والوں سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ انہیں بتاتی بھی تو کیا بتاتی، جب تک کوئی واضح صورتحال سامنے نہ آ جاتی۔ والدین سے اس معاملے کا تذکرہ بے معنی تھا۔ وردہ کے گھر میں ٹیلی فون کی سہولت موجود تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت وہ ٹیلی فون کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے سوچا کہ اسے آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی فون کرنا چاہیے۔ اتفاق سے اس وقت گھر میں وہ اکیلی ہی تھی۔ امینہ بیگم اپنی پڑوسن کے پاس بیٹھی وردہ کی شادی کی تیاریوں کے معاملات پر گفتگو کر رہی تھی۔ عدیل احمد ابھی دکان سے واپس نہیں آیا تھا اور چھوٹا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نکلا ہوا تھا۔ وردہ نے آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی کے نمبرز ڈائل کیے اور رسیور کان سے لگا کر کھڑی ہو گئی۔ پہلی ہی گھنٹی بجنے پر دوسری طرف سے رسیور اٹھا لیا گیا۔ پھر ایک بھاری بھرکم آواز وردہ کی سماعت سے ٹکرائی، آشیانہ ایجنسی۔ فون اٹھانے والے نے وردہ کو اس زحمت سے بچا لیا کہ وہ پوچھتی، آیا یہ آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی ہے؟ استفساریہ آواز نے وردہ کو یہ بھی بتا دیا کہ بولنے والا منصور خان نہیں تھا۔ یہ آواز منصور خان کی آواز سے قطعی مختلف تھی۔ اس نے پوچھا، کیا میں منصور خان سے بات کر سکتی ہوں؟ اس کے ذہن میں یہی آیا کہ فون پر بات کر کے منصور سے تفصیلات حاصل کر لے، اور اگر اس طرح کام بن جائے تو اسے ایجنسی نہیں جانا پڑے گا۔ اس کے استفسار پر دوسری جانب سے جواب دیا گیا، خان صاحب دوپہر 2 بجے سے پہلے ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کوئی میسج ہو تو بتا دیں۔ وردہ کو یاد آیا کہ منصور خان نے بتایا تھا وہ صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ایجنسی میں موجود رہتا ہے اور اس وقت رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میسج کوئی نہیں، میں کل دن میں بات کر لوں گی۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ میرا نام تحسین بابر ہے، اس شخص نے جواب دیا، اور میں آشیانہ اسٹیٹ ایجنسی کا مالک ہوں۔ پراپرٹی کے بارے میں کوئی بات کرنا ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ وردہ نے نفی میں جواب دیا، زمین و جائیداد کا کوئی معاملہ نہیں، مجھے منصور خان سے ایک ذاتی کام تھا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد اس نے پوچھ لیا، کیا منصور خان اسٹیٹ کے اس بزنس میں آپ کا پارٹنر ہے؟ نہیں، وہ پارٹنر نہیں، تحسین بابر نے جواب دیا، اور نہ ہی وہ میرا ملازم ہے۔ پھر وہ کس حیثیت میں آپ کی ایجنسی میں بیٹھتا ہے؟ وردہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ دراصل بات یہ ہے کہ منصور میرا بچپن کا دوست ہے، تحسین نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ بنیادی طور پر وہ ایک فری لانس فوٹوگرافر ہے۔ اس کے پاس دوپہر سے پہلے کا وقت فری ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ وہ دوپہر سے پہلے چند گھنٹے کے لیے میری ایجنسی پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ فرمائش مجھے خاصی دلچسپ اور پرکشش محسوس ہوئی۔ میں ایک سرکاری محکمے میں ملازم ہوں، وہاں میں نے ایسی سیٹنگ بنا رکھی ہے کہ دوپہر تک فارغ ہو جاتا ہوں۔ پہلے میری ایجنسی دوپہر کے بعد کھلا کرتی تھی، جب سے منصور نے یہاں بیٹھنا شروع کیا ہے یہ صبح 10 بجے کھل جاتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا میری فون کالز بھی اٹینڈ کرتا اور کلائنٹس کو مفید مشورے بھی دے دیتا ہے۔ اس میں میرا کاروباری بھلا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ بھی سوچ رہی ہوں گی میں کس قدر باتونی انسان ہوں، اور اپنی باتوں کے دوران میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ میں سرکاری ملازمت کے ساتھ ہی اپنا ایک ذاتی کام بھی کر رہا ہوں۔ ویسے لوگوں کو میں نے کچھ اور ہی بتا رکھا ہے۔ میرا محکمہ مکانات کی خرید و فروخت اور دیگر دستاویزات ہی سے متعلق ہے، جس میں کام کرنے کے باعث اسٹیٹ کے کام میں مجھے خاصی آسانی رہتی ہے، اس لیے معمولی تنخواہ والی وہ نوکری چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ میرا یہ راز کسی اور کو تو نہیں بتائیں گی نا؟ ہرگز نہیں، وردہ نے اس باتونی اسٹیٹ ایجنٹ کے استفسار کے جواب میں قطعیت سے کہا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میری یادداشت بہت کمزور ہے، میں آپ کی یہ باتیں چند منٹ کے بعد بھول جاؤں گی۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس ہموار کرنے کو رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، ویسے آپ کا یہ دوست منصور خان ایجنسی میں بیٹھا کیا کرتا رہتا ہے؟ بس بیٹھتا ہے اور اپنے فوٹوگرافی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے وقت گزارتا ہے، تحسین نے گول مول سا جواب دیا۔ وہ دوپہر کے بعد ہی فیلڈ میں نکلتا ہے۔ وردہ نے اس سے زیادہ جراح کرنا مناسب نہ سمجھا اور یہ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ تحسین صاحب، میں کسی روز صبح کے وقت منصور خان کو فون کر لوں گی۔ اس فون کے بعد وردہ کی الجھن میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک پروفیشنل فری لانس فوٹوگرافر پتہ نہیں اسے اس کے اور آصف سے متعلق کس نوعیت کی یادگار چیزیں دکھانا چاہتا تھا۔
فوری طور پر اس کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ اشیاء فوٹوگرافز ہو سکتے ہیں، اس کے اور آصف کے فوٹوگرافز۔ اس سوچ نے وردہ کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اگلے روز وہ دوپہر سے پہلے جا کر منصور خان سے ملی۔ وہ چونکہ پہلے اسے اس روز گاڑی میں دیکھ چکی تھی، اس لیے پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ منصور اس وقت ایجنسی میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ وردہ پر نظر پڑتے ہی وہ معنی خیز انداز میں زیر لب مسکرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی۔